الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس طرح کے جو بیمار اور مریض ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر عام طور پر زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں اور اس طرح کے جملے ان کے سامنے بولے جاتے ہیں کہ اب آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے، زندگی کے چند ایام ہیں، جس سے مایوسی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مریض کے لیے ڈاکٹر کا رویہ کیا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جن مریضوں کے زندہ رہنے کی امید باقی نہ رہے ان کے بارے میں تو ڈاکٹر کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ ان کو ذہنی طور پر آرام اور سکون پہنچایا جائے اور ان کی راحت کا خیال رکھا جائے اور انہیں ہر قسم کی پریشانی اور خوف سے دور رکھا جائے کہ وہ ان کو مزید پریشان کریں اور خوف میں مبتلا کریں، مایوسی کا شکار کریں۔ یہ کام ڈاکٹر کے جو بنیادی فرائض ہیں ان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ اسے چاہیے کہ وہ جب تک زندہ ہے مناسب ادویات تجویز کرے اور مریض کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھے تاکہ اس کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات جب کوئی ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ویسے بھی زندہ نہیں رہنا اور چند دن ہیں تو علاج معالجہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ مزید مایوسی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب بیماری کے بعد اور اس طرح کی لا علاج تکلیف سے گزرنے کے بعد کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کا اندازہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو ایک مرتبہ ڈاکٹر یہ کہہ چکا ہو کہ آپ کا بچنا ممکن نہیں یا یہ مرض لا علاج ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم کر کے اس کو مزید زندگی عطا فرما دیں، تو اس وقت جو اس کو ذہنی سکون، خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی بڑھتا ہے اس کا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹروں کی جو آراء ہوتی ہیں یا اس حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اگر قطعی طور پر وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سال ہا سال تک زندہ رہتا ہے اور اس طرح کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ تجربے سے درست بھی بات ثابت ہوتی ہے۔ دونوں طرح کے واقعات اور شواہد ملتے ہیں، تو مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے اور قرآن مقدس کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مسلمان ڈاکٹر کا بنیادی اور اخلاقی فرض بھی یہ بنتا ہے کہ وہ مریض کو توبہ اور استغفار کی تلقین کرے جب اسے معلوم ہو کہ اب یہ قریب المرگ ہے اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے، تو اسے رجوع اللہ کی تلقین کرے تاکہ اسے حوصلہ بھی ہو اور ذہنی سکون بھی ملے۔ اور دوسرا یہ کہ رجوع اللہ کے نتیجے میں انسان کو ایک چین اور سکون بھی ملتا ہے، تو قرآن مجید کمرے میں رکھنا چاہیے اور ایسا نسخہ اگر جس کا ترجمہ بھی ہو تو اسے رکھ لیا جائے تاکہ اسے پڑھے اور فکر آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑھے۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر کا بنیادی کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر مریض کا اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، ناخن کاٹنا، جسمانی صفائی، کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے موقع پر ضروری ہیں۔ اسی طرح اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا اور مسلسل جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ جو دوائی اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، جس سے اس کو آرام مل سکتا ہو، تو وقتی طور پر
اس کے درد اور تکلیف کے اندر کوئی افاقہ ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، تو یہ بھی مریض کے لیے ایک اچھی بات ہے اور نیک شگون ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میت کی آنکھیں بند کر کے اسے قبلہ رخ کرنا اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو انا للہ و انا الیہ پڑھنے کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ بنیادی وہ آداب ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ عام طور پر ایسے موقع پر جو عزیز و اقارب ہیں ان کی کیفیت جو ہے وہ بہت ہی ناگفتبے ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں موجودہ جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ شخص جو ہے اس دنیا کے اندر مزید اس دنیا میں نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے، اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی امانت تھی، اس نے یہ امانت واپس لے لی ہے۔ تو اب اس طرح کے الفاظ انسان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، انسان اس طرح کے الفاظ سے حوصلہ جو ہے وہ پاتا بھی ہے۔ تو ڈاکٹر کا بنیادی کام یا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کوشش کرے، بیمار کو اذیت سے اور بے چینی سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور آخر دم تک یہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر کی یہ بنیادی ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ اخلاقیات بھی ہیں، اگر اس کا وہ لحاظ کریں تو اس سے ان کی بیماری یا ان کی اذیت کے اندر بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔